السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس وقت کی مارکیٹ اپڈیٹ کے حوالے سے اور ڈیلی بیسس پہ جو آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ آج 14 اگست پورے پاکستان میں یوم آزادی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے 77واں یوم آزادی پاکستان میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے، جس وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بند ہے، پاکستان کی مرکنٹائل ایکسچینج بند ہے، پاکستان کے بینکس، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں عام تعطیل ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کو یہ 77واں یوم آزادی سب پاکستانیوں کو اور جو باہر پاکستانی ہیں اور جو ہمارے ملک میں ان سب کو مبارک ہو۔ بہرحال آج ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے، بہت امپورٹنٹ رپورٹس آج شائع ہونی ہے، دیٹ از نون ایز CPI کنزیومر پرائس انڈیکس، جو کہ افراط زر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہوتی ہے۔ آج اس کے نمبر، اعداد و شمار شائع کیے جائیں گے پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے۔ اس میں یہ کہنا کہ جناب بازاروں میں بہت زیادہ تیزی آ جائے گی یا مندہ ہو جائے گا، سونے چاندی کی قیمتوں میں ڈاؤن فال ہوگا یا اپ سائڈ پہ موو آئے گی، یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال اس کے نمبرز آنے کے بعد ہی ہم یہ کچھ پریڈکٹ کر سکیں گے کہ کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال جو جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے اور جو ہیٹ کریٹ ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ شدت آمیزی کے پہلو جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، 2 دن قبل میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ جناب امریکہ نے اپنے ایک نیوکلیئر وار ہیڈز لے کے جو ہے وہ سب میرین روانہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی ایک ٹینس سچویشن کریٹ ہوئی، جس میں سٹاکس تھوڑے ڈاؤن اور جبکہ گولڈ اینڈ سلور کی مارکیٹوں اور آئل کی مارکیٹوں میں تیزی آ گئی تھی۔ بہرحال آج بھی ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک پیکٹ ہو گیا ہے، اور پچھلے 3 سالوں سے جو امریکہ نے سعودی عرب کو آفینسو ویپنز پہ پابندی لگا رکھی تھی، آئی ریپیٹ آفینسو ویپنز، یعنی سعودی عرب اٹیک کر سکتا ہے، اس حوالے سے جو آفینسو ویپنز تھا اس پہ بین لگا ہوا تھا، وہ بین ہٹا دیا گیا ہے، اور اب امریکہ سعودی عرب کو بہت زیادہ ایک لیٹسٹ اکوپمنٹ سے بھرپور جو ہے ویپنز جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، آن دا بیسس کہ جناب ایران کا جو فیکٹر ایگزسٹ کر رہا ہے کہ جناب ایران جو ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، ایک رپورٹ ابھی تازہ ترین آئی امریکہ کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے، ایران کی طرف سے کوئی ریٹیلیشنری ایفیکٹ آ جائے اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ سارے جو ہیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہیٹ کریٹ ہو رہی ہے اس وار کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے۔ اچھا، 2 دن قبل ہمارے پاس اور خبر آئی کہ حزب اللہ کے 2 افراد کا جو ہے ہلاکت ہو گئی اسرائیل کی طرف سے، یعنی جب سے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت ہوئی ہے تہران میں، اس کے بعد سے بہت زیادہ ہیٹ اپ یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سونے کی قیمتیں آپ کے سامنے کہ وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر تقریباً گولڈ کی قیمتیں اس وقت آ چکی ہیں۔ 2478-79 کا اس نے ہائی کیا ہوا، اور لائف ہائی اس کا 2483 ہے۔ تو بہت زیادہ قوی امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ آن دا بیسس آف ڈوئل بیسز ہیں، یعنی ایک طرف تو ہم امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی جو بازگشت سن رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہیٹ کریٹ ہوئی ہے اسرائیل، فلسطین، سعودی عرب، یمن، لیبنن، سیریا کے حوالے سے جو جنگی کیفیت ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں بہت زیادہ ہیٹ اپ آ رہی ہے، اور کافی وارننگ دی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، کہ ایران یا ایران کے کسی پراکسیز نے اگر اس کے اوپر اٹیک کیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسلحہ کی جو فراوانی ہو رہی ہے وہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو اور عرب کنٹری کو دی جا رہی ہے، ایون کہ اسرائیل کو دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی فیکٹر ہے، اینڈ پلس جو میں نے انیشلی آپ سے بتایا کہ جو CPI کے نمبر سے، اس پہ بھی مارکیٹوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے امکانات رہیں گے۔ بہرحال اس کے علاوہ آج صبح ارلی مارننگ ہمارے پاس جو رپورٹ آئی تھی امریکہ کے آئل کمرشل انوینٹریز وہ کافی ڈکلائن کر گئے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں صبح تو اوپر چلی گئی تھیں، لیکن اس وقت ابھی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد امریکہ کی انوینٹری رپورٹ آئے گی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انوینٹریز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انوینٹریز میں جب اضافہ ہوتا ہے تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، تو بہرحال اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن آئل اینڈ گولڈ اینڈ سلور کی جو مارکیٹ ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جو عرب کنٹریز میں جو حالات جو سچویشن کریٹ ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کو ہمیں کلوزلی واچ میں رکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ مڈل ایسٹ میں جو حالات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا امپیکٹ بازاروں پر کیا پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ تو ضرور ظاہر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کو بڑا اسٹریٹجک پارٹنر تصور کیا جاتا ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور اس وجہ سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینس حالات جو ہیں
2-3 دنوں سے دکھائی دے رہے ہیں، اور سونے کی قیمتوں میں جو تیزی ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے۔ ایک اور خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی ایئر لائن سیکٹرز ہیں، 17 ایئر لائن سیکٹر جو ہیں انہوں نے عرب کنٹریز میں جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنی فلائٹ سسپینڈ کی ہوئی ہیں، جس میں KLM ہے، US کا ریان ایئر ہے، لفٹھنسا ہے، فرانس ہے، سنگاپور ایئر لائن، ایزی جیٹ، یہ سب بند ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ساری جو ٹینس حالات ہیں اس کی وجہ سے گولڈ کی قیمتوں میں اضافے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، ایران کی خبر ہے کہ ایران کے پاس ایک مہاجر 10 ڈرون ایک طیارہ تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک مہاجر 6 تھا، ابھی مہاجر 10 انہوں نے بنایا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گریٹر پے لوڈ جو ہے وہ ڈراپ کر سکتا ہے، کوئی نیوکلیئر ہتھیار پھینک سکتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بہت زیادہ ایک جو پریشر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے پاس یہ خبر ضرور ہے کہ عرب ہو یا سعودی عرب ہو یا آپ کے جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ اس کو کول ڈاؤن کرنے کی بھی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال برپا ہو رہی ہے، اور امریکہ کی طرف سے یہ اعلان کرنا، یہ فیئر فیکٹر کا اظہار کرنا کہ اس ہفتے ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور اس خبروں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی میٹل آئٹم ہیں ان میں تیزی آ رہی ہے، آئل کی قیمتوں میں تیزی کے امکانات ہیں۔ بہرحال اس کو واچ میں رکھنا پڑے گا، اور یہ ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہو رہی ہے وار کے حوالے سے اس کو ہمیں کلوزلی چیک میں رکھنا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی میں اینڈ کرتا ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس جو امریکہ کی کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹ آئے گی، اس پہ آپ تمام لوگ توجہ رکھیے اور دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے اور بازاروں میں کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن، کیونکہ یہ اردو سہل انداز میں، تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بازاروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نمبر آ رہے ہیں، CPI PPI ریٹیل سیلز کے کیا نمبرز آتے ہیں، اور اس کا بازاروں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، یاسین۔